बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। रोही एट 10 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। आज जनाब वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो आपको पता है सैटरडे जो है वो आपका होता है कि रेस्ट आपने करना है, घरों में आप लोग मौजूद होते हैं। और स्पेशली मैं एक बात करती हूँ, उनके जो रिश्ते होते हैं वो बड़ी कीमती होते हैं, तो हमेशा अपने रिश्तों से प्यार करें। आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, चाहे दोस्त हैं आपके, तो ये रिश्ते बड़े नायाब रिश्ते होते हैं। अगर क्योंकि पेरेंट्स तो आपके साथ मुखलिस होते ही होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे आपकी जिंदगी में होते हैं जो बड़े आपके साथ मुखलिस होते हैं, जो आपके वेल विशर होते हैं, जो आपकी सपोर्ट बनते हैं। हमेशा ऐसे दोस्तों का जो है मैं समझती हूँ आपको कदर भी करनी चाहिए और साथ साथ ऐसे दोस्तों का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि मौला अली का कॉल भी है कि अगर आपके पास अच्छे और मुखलिस दोस्त नहीं है तो आप बहुत ही समझे गरीब हैं, और वो इंसान बहुत अमीर है जिसके पास एक अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं। तो लिहाजा अच्छे रिश्तों की पहचान भी करना सीखें। वैसे तो इस तरह का आजकल मुआशरा चल रहा है, उसमें मुनाफिकत बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है ये दुनिया का निजाम है, ये तो चलता रहेगा। इसे इस तरह से करें कि इसमें आपका एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए। तो लिहाजा अपने वीकेंड को एंजॉय करें, अपने फैमिली को टाइम देंगे। बड़ा एक मैं कहती हूँ जब आप घर पे होते हैं तो अपने फैमिली को जरूर टाइम दिया करें, क्योंकि बाकी वक्त तो आपका ये होता है कि आपके काम होते हैं और जिंदगी के बड़े मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फैमिली इग्नोर हो रही होती है, तो फैमिली को जरूर टाइम दिया करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी खालिद इमरान सिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे इस खित्ते की बड़ी एक पहचान है, बड़ी खूबसूरत आवाज रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी शौकत आजिज हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि शायर हैं, अदब के साथ इनका ताल्लुक है और इनकी बुक झुमरा जो है उसके नाम से इनकी शाया हुई है, तो आज हमारे शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अपने शो में आप इनसे तो इनकी शायरी सुनेंगे, इनकी शायरी के हवाले से जानेंगे इनकी जर्नी कैसी है, और साथ साथ जो है आज हम खालिद से अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे, इनसे बातें भी करेंगे कि क्या क्या काम हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट पे जो है वो ये काम कर रहे हैं आजकल। तो सिंगिंग के हवाले से हमेशा कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा समझी जाती है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप म्यूजिक ना सुने। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दिमाग होता है यार अच्छा कोई अच्छा सा गाना सुन लिया जाए, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। खालिद क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग अस, और बड़ा अच्छा टॉपिक आपने लिया आज। हमें अपने रिश्तों की और दोस्तों की जो खासियत है उसको समझना चाहिए, अहमियत को समझना चाहिए आजकल के दौर में। दोस्तों की, जिस तरह आपने कहा, बड़ी खूबसूरत बात की कि जिसके दोस्त नहीं है ना वो बेसिकली गरीब इंसान है। लेकिन रुपया पैसा हो और आपके पास वो मुखलिस दोस्त ना हो तो कोई फायदा नहीं है उस पैसे का। और इसी तरह हमारे जो रियल रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, मैं आपके चैनल के तवज्जो से एक मैसेज देना चाहूँगा कि उन रिश्तों के लिए कुर्बानी देना सीखें। जो इंसान अपने रिश्तों के लिए कुर्बानी नहीं देता वो रिश्ते पा नहीं सकता। आजकल के दौर में जहाँ इतना अफरा तफरी का दौर है और नेगेटिविटी की भरमार है, तो आप अपनी पॉजिटिविटी से लोगों को अपने साथ जोड़ें। जब आप पॉजिटिव होंगे आपको वहाँ पे थोड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, मैं कहता हूँ कि कसर खानी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन आपको कीमती रिश्ते मिल ही जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। तो मेरा मैसेज यही है सबको कि अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए तो प्लीज जरूर उठाइए। अच्छे देखिए, अच्छे रिश्तों को हमेशा जो है वो कई छोटी मोटी गलतियां, नाराजगियां ये तो चलती रहती हैं इंसान की, तो ये हो नहीं सकता जब आप साथ रहे हो। वो कहते हैं ना एक थाली में बर्तन पड़े हुए तो वो आपस में टकराए ना, तो वो हो नहीं सकता। लेकिन इसी तरह रिश्तों में भी नोक झोंक जो है वो लगी रहती है, लेकिन अच्छे रिश्ते जो हैं वो आपके बड़े खास भी होते हैं, प्यारे भी होते हैं। बर्दाश्त के साथ जो है ना उनको चलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। और सेकेंडली आपने जहाँ तक म्यूजिक की बात की, म्यूजिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, एक पॉजिटिव चीज़ भी है। और मेरे लिए स्पेशलिटीज की ये है कि मैं अपनी फैमिली में जो है ना फर्द वाहिद हूँ वन मैन आर्मी हूँ जो म्यूजिक को लाइक भी करता हूँ और इसको मैंने प्रोफेशनली भी किया।
میرے اب تک جو ہے 5 سانگ جو ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی آن ایئر ہو چکے ہیں، اور میرے آفیشیل سانگ جو ہیں ڈفرینٹ چینلز کے اوپر جو ہے وہ 2 آ چکے ہیں، آن ایئر ہو چکے ہیں، اور 3 پروجیکٹس کے اوپر الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں، جس میں ڈیوٹ سانگ بھی ہے ہمارے سری چند کی ایک بڑی خوبصورت آواز ہے میرو صبا کے ساتھ، تو ہمارا اپ کمنگ انشاءاللہ جلدی آ رہا ہے، آپ کو سننے کو ملے گا، بڑا اچھا گانا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، مزید بھی آپ سے آپ کا سانگ بھی سنیں گے ابھی انشاءاللہ ضرور۔ شوکت صاحب سے جانتے ہیں آپ کی شاعری کی آغاز کے حوالے سے کیسے شاعری جو ہے وہ شروع کی آپ نے؟ تقریباً 95-96 کلو شعر آخر شروع کی تھی، لیکن وہ کتنا عرصہ تھی ہے، تقریباً 4 کتابیں کے بعد میرے کو موجود ہے، لیکن میں ہوں 2017 چھپوائی ہے جمرہ۔ اچھا، تو کیویں رسپانس ہے جمرہ دا؟ کیا ہے ذرا دساؤ بک کے؟ یہ دوڑا ہے، گیت ہے، غزل ہے، نظم ہے، اچھا ہر صنف ہے جی۔ صحیح ٹھیک ہے۔ جی۔ اچھا شوکت، عاجز بھی تعلیم ہے تو عاجز تخلص سے اللہ تعالیٰ ہے پیا ان حوالے نال صاحب کو ذرا یہ جو انکساری شوکت عاجز افضل عاجز صاحب کو متصل تھی میرے بڑے برا نے سمجھو، اچھا اللہ انہوں کو سلامت رکھے، لالے تعاون نال بڑا عرصہ انہوں نے کام کیتے، صحیح ہر سنگر نال کام کیتے ہیں تقریباً۔ اچھا آج کمبینیشن بھی ایسا بن گیا نا۔ اچھا یہ شاعری کی ظاہر سی بات ہے، انہوں نے اپنے تمام احساسات جذبات کو انہوں نے محفوظ کرنا ہے لفظوں میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نا ادائیگی جو ہے وہ پھر ایک سنگر کر دیتا ہے، اس کو مزید اس میں نکھار لے آتا ہے۔ اور شاعر کی بیسکلی جو ہے نا اس کی اپنی تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں، وہ جو لفظ لکھ رہا ہوتا ہے نا اور اس کے اندر سے وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، تو بیسکلی شاعر کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ بالکل ایسا۔ اور اب آپ دیکھیں نا کہ جس طرح شوکت صاحب جو ہیں وہ سرائکی شاعر ہیں، اور جس طرح ان کی لینگویج ہے تو اس چیز کو اجاگر بھی کر رہے ہیں، اور ہوپ سو میں نے اب دیکھی ہے ان کی کتاب تو اچھی ہوگی انشاءاللہ، اس کو پڑھیں گے۔ اچھا کیا سنوں گے پروگرام جمرہ دے نال نال سب کوئی نال کوئی دوہرے کوئی؟ سب تو پہلے کہ میں روہی ٹی وی اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہاں کہ نے محبت ورتی میرے نال، کہ پہلے ایک ڈوڑا جناب کہ جڑے پیار کو پیار سمجھ پڑھدن وہ پیار کرن تھک دے نہیں، واہ، جڑے پیار کو پیار سمجھ پڑھدن وہ پیار کرن تھک دے نہیں، وہ تکڑے تھل سہراواں وچ ودے یار گلندن تھک دے نہیں، واہ، جے دیوا پیار دا بجھ پوے ول بال رکھے من تھک دے نہیں، وہ شوکت گیت محبت دا گا گا سنویندن تھک دے نہیں۔ واہ واہ کیا بات، بہت خوب۔ اور جی جی سکو ہجر دہار پویوے نے ہک دنیا سی تو رت رسے، سکو ہجر دہار پویوے نے ہک دنیا سی تو رت رسے، تو رو رو کے جدہ تھک پوسے اسا یاد آسوں تو وت رسے، واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جدہ حال حوال کوئی پوچھا، جدہ حال حوال کوئی پوچھا دکھ اکھیاں دے وچ گھت روسے، وہ جڑے نال تو شوکت لئی وینے جدہ تیکھو دے سن مت روسے۔ واہ 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 کیا بات، بہت خوب۔ اچھا سرائکی کی ایک اپنی مٹھاس ہے، اور وہ مٹھاس سے جو اپنے احساسات کو دساؤ، ایکسپلین کرو تو زیادہ خوبصورت ہی ہے۔ اچھا تو ساری بکس جہاں ہیں وہ تو سرائکی چی جی یہ ایک میں جی ویسے جی ہوں تو 1.5 لاکھ روپے لگ دے کتاب بھی ان کی۔ اچھا مہنگائی ہے نا ظاہری گل ہے، تمام جتنے بھی شعرا حضرات ہیں انہوں کا یہ مسئلہ ہے پیا کہ وہ اپنی بک کو جو ہے نا شائع نہیں کر سکتے پہ، بڑے مسئلے مسائل بالوں کا پیٹ پالو یہ کتاب چھپوں بڑے مسائل، بہت سارے شاعر دیکھو تو بہت سارے شاعر ان چیزوں بھی ڈسہارڈ تھی ان کے اگر ساری بک شائع نہیں تھی سکتی یا محفوظ نہیں تھی سکتی ان طریقے نہ تو وہ حد تک شاید لکھنا بھی چھوڑ دینا، یہ گل سچ ہے؟ لکھتا رہے۔ تارے استاد کون ہیں؟ میرے استاد چودھری شفیق انور صاحب، انہوں کو دسا شاعری آپ انہوں تو سارے سینئر لکھن والے شاعر جڑے ہیں، افضل عاجز صاحب، تنویر شاہد، نظر خان نیازی صاحب، سارے یعنی کہ جتنے سینئر ہیں میرے دوست ہیں، میرے بڑے بران سارے میرے استاد ہیں۔ صحیح۔ اچھا
वेलकम बैक नाज़रीन। और आजकल जैसे बड़े फेमस भी हो रहे हैं सराइकी सॉन्ग्स जो हैं, अब ये समझते हैं कि पहले पहाड़ी इलाकों में भी नहीं सुने, उनकी अपनी जुबान के जो है वो सॉन्ग सुने जाते थे, लेकिन अब वहाँ पे भी सराइकी सॉन्ग्स जो है ना वो बड़े सुने जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। सराइकी की अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में बल्कि अदर कंट्रीज में भी लोग सुनते हैं अब। हाँ। इवन कि आप ये देखें सिंध में जो है कराची में लोग उर्दू ही सुनते थे, लेकिन सराइकी को अब इतनी पजर आई है कि हमारे जो गाने हैं, अभी रिसेंट एक गाना आया दिल किथे खड़ाए भोले, हाँ। वो उन्होंने उस गाने ने जो है हमारे सराइकी को बड़ी अच्छी प्रमोशन दी है। 102 मिलियन पे मेरे ख्याल इस टाइम वो गाना है, और पूरे पाकिस्तान ने सुना है उस गाने को। अच्छा, मैं उन सिंगर के बारे में कि यार बड़ा अरसा उनको लग गया, अभी वो गाते ही रहते थे, गाने शाने तो उनके चलते ही रहते थे, लेकिन एक टाइम पे आके उनको वो शोहरत मिली। और सम टाइम 30 साल पहले गए हैं, जी हाँ, लेकिन वो सादगी नाल जिन्हें हुन अच्छी रिकॉर्डिंग कराई है मार्केट हाँ। चाहे अच्छा, कुछ चीजें जब से डिजिटल हुई है ना, हाँ। मतलब आपकी साउंड वेरिएशंस जो हैं वो अपग्रेड हुई हैं, लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। इवन के पहले जो है हमारे देही लोग, मतलब जंग के लोग हैं या इस हमारी मियाँ वाली पट्टी के लोग हैं, वहाँ पे उनको उस तरह का म्यूजिक नहीं मिलता हाँ, था। ऐसे ही है। अब यानी हमारे मुल्तान में लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इवन के जंग में आप चले जाएं वहाँ पे लोग अच्छे, यानी कि स्टूडियोज इतने अपग्रेड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ गई है। तो लोग पहले लाहौर जाने से कतराते थे कि वहाँ जाएंगे किस तरह का म्यूजिक हमें अरेंजर किस तरह के मिलेंगे वहाँ भी। और पहले ये था कि जो लाहौर के जो खान साहिबान है वो भी थोड़ा सराइकी से कतराते थे, समझते नहीं थे, वो लोग समझने लग गए हैं सराइकी को, और उसके अकॉर्डिंगली उसके फील को समझते हुए जो है बेसिक यही होता है, जिस तरह ये एग्री करेंगे शौकत भाई कि जब तक आप किसी चीज को फील नहीं देते ना, अब लिखने वाला जिस फील में लिख रहा है, उसने कोई हिजर लिखा है या कुछ हैप्पी सॉन्ग लिखा है, अब हम उसमें सिंगर या म्यूजिक अरेंजर जो है उसके अपोजिट चला जाता है, हाँ। तो फिर वो फील नहीं बनता, सुनने वाला उसको उसी टाइम रिजेक्ट कर देता है। तो ये चीजें अब इतनी अवेयर हो गई हैं कि उन लोगों को सराइकी का पता है कि यार ये इसका फील किस तरह बनाना है, तो अच्छी चीजें अब आ रही हैं। अच्छा जी, काफी नदी आवाज की लगी है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। जान करीब दोहरे छोड़े वाले गाने माशाल्लाह उन्हें मैं पिले ना होना गीत पाफान दस्ती गीत लिख के जरा ना। हाँ, अच्छा दूसरा जैसे मैं एक गजल पेश करना पिया कि ये हक हमसे या माँ प्यू जाए इत सारा लोग पराया है। ये हक हमसे या माँ प्यू जाए इत सारा लोग पराया है, इन्हें साथ निभावना के तो नहीं जिन्हें 100 रूप पटाया है। वाह वाह। और तू भोए तो घेन आसमान तो नहीं नेत अगुते पेड़ वधेंदा गुल, तू भोए तो घेन आसमान तो नहीं नेत अगुते पेड़ वधेंदा गुल, तू नीगर मेरे देश दाएं ता देश का झंडा चाया है। वाह। और शेर काबिल गौर के जे 4 दिहाड़े जीवना ही तो जी सही आधा रहो, जे 4 दिहाड़े जीवना ही तो जी सही आधा रहो, मैकू तो मेरे मुर्शिद सही बस यो सबक पढ़ाया है। और शेर काबिल गौर के इन शहर च रावण वाले दे रंग चिट्टे ते दिल काले हैं, इन शहर च रावण वाले दे रंग चिट्टे ते दिल काले हैं, मैं रंग रंग दे विच परखिया है ते जा ते अजमाया है। और ये मेरिया नज़मा गजला नहीं, ये मेरे दुख तकलीफा है। ये मेरिया नज़मा गजला नहीं, ये मेरे दुख तकलीफा है, तू शेर जिन्हों को समझाए मैं दिल का हाल सुनाया है। ये हक हमसे या माँ पी जाए बहुत खूब इत सारा लोग पराया है। वाह वाह, क्या बात। पहले टॉपिक दे साथ में सही, और टॉपिक में तो एक अच्छी गाल लाजमी में चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म तार को मिला है, तो उतना तक कोई भी कहीं भी जिंदगी की कोई अच्छी सोच और अच्छी तब्दीली आ सकती है, तो वो मेरे ख्याल है वो तारा पॉजिटिव एक चला मैंने। अच्छा, इन वाले दसो कि शायरी जिन्हें असां गल करिए तो सराइकी शायरी के हवाले नाल अदबी महफिलां अदबी बैठकां जो रहन वो हमेशा सजदियां रह वेन। बिल्कुल हाली जरा घट थी गन जारी गल हर कहीं अपने एक मुआशी मसाइल को घिन के भी लोग बड़े परेशान हैं पर पूरी तरीके नाल दूसरे समझते पे कि पजराई मिलती पई है और अदबी महफिलां सजाइयां वेन। वो ये है कि तकरीबन महीने 6 दफा लाजमी मेरे को मुशायरा तकरीबन मैं अपना दी बस में शौकत अदबी फोन उन्दे तो कोई ना कोई मेहमान शायर साड़ी कीता दोस्त बाप साड़ी कीते अपना दिल दे बाहर हौले कर कीते दोस्त मिले गप थी
اچھا جیسے شاعری کریں گے وہ کیونکہ ظاہر گل ہے بہت سارے لوگ اعتراض بھی کریں کیونکہ تنقید تاری اصلاح بھی بن سکتی ہے تاری بہتری بھی اندر آتی ہے تو مزید کوشش بھی کریں گے کچھ لوگ ڈسہارٹ تھی انہیں تاکہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پہ بالکل کرنا پڑے اجے تک کیا ریئیکشن ہوں انہوں لوگوں کے بارے میں تصا کیا آدھے ہو بس بس آپ شاعری جی کچھ بیان کریں گے میں تو کروں کہ نفرت دی نہٹی کھول محبت ونڈ نفرت دی نہٹی کھول محبت ونڈ لفظیں دے وچ زہر نہ گھول محبت ونڈ جے کر تیری خواہش ہے وسب وسن شوکت یار نہ مندڑا بول محبت ونڈ واہ واہ کیا بات محبتیں جو ہیں وہ انسان کو بانٹنی چاہیے بالکل ایسے ہی ہے اور یہ ہر چیز جو ہے وہ آپ نفرت سے نہیں حاصل کر سکتے اچھا اللہ تعالیٰ نے محبت میں ہی اتنی طاقت رکھی ہے تو محبت میں ہی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا جو ہے وہ بنا دی تو محبت کا تو وجود ہی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کی کتنی قیمت ہے محبت کی اچھا آپ نے جو اپنی شاعری کی اس کا بیسک تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کیوں جی شاعری تاکہ خود کو بھی پسند نہیں دے تو سنکریندے ہوئے ہو دیکھو جی شروع کو میں ویسے تو لالے کو بڑا سنے لالے کو سن میں شاعر بنیا صحیح ہے اپنے بھائی کو جی بتاؤ نہیں سکا گل اچھا انہوں کو سن کے میں شاعر بنیا اچھا انہوں کے سارے شاعر جڑے ہیں میرے دوست ہیں بھائی ہیں تو میرے سے نا افضل عاجل صاحب کو میں متصل صحیح ہے صحیح ہے عطا اللہ عیسیٰ خیل بھی انہوں تاریخی میں بانڈنگ ہے اچھی ہے جی تقریباً گیت وغیرہ گانے ہیں میرے بیڑے گانے یعنی کہ کیسٹ تو پہلے اچھا کیسٹ تو بعد جی صحیح ٹھیک ہے ایک تو خطے کی ایک پہچان ہے جی اور پاکستان کی ایک پہچان ہے اللہ تعالیٰ انہوں کو سونی صحت دے انہوں کی طبیعت بھی کافی خراب رہی مشہور ہے نا ایک لالا شاہد افریدی اور ایک لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی تو بہت سارے لیکن وہ کہیں نہ کہیں 3 سال بچے ہیں کون سا لالا تو اس لیے پھر کہیں نہ کہیں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اللہ انہوں نے سلامت رکھے آمین آمین بالکل جی ہمارے کہتے ہیں نا ایک خاصا ہے قیمتی اس ٹائم اگر ہم بات کریں لیونگ لیجنڈ تو ان میں تو ان کا ایک نام ہے ماشاءاللہ سے بہت بڑا نام ہے اور وہ خود بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا ایک ایونٹ پہ تو یہ بڑی شدید خواہش تھی کیونکہ وہ امی کے بڑے فیوریٹ ہوتے تھے ہمارے ساتھ بھی بڑے شوق سے ان کے گانے گیت وغیرہ سنا کرتے تھے تو ویسے ان سے ملنے کا موقع ملا تو میری یہ بڑی آنر کی بات تھی یار آپ کو جب اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جن کو آپ ایک پہلے صرف ایک ٹی وی پہ دیکھتے ہوتے تھے یا ان کو سنتے ہوتے تھے تو جب ان سے کہا کہ یار یہ لوگ ویسے ہی اب جب ان سے ملتے ہیں تو وہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں یا آرٹسٹ ہوتے ہیں نا تو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں بڑے نرم دل کے مالک ہوتے ہیں اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ آپ ملتان سے کر رہے ہیں یا لاہور سے ہی آپ کی جو ہے ریکارڈنگ وغیرہ کچھ کر رہے ہیں؟ میرے جو اپ کمنگ ہیں 3 پروجیکٹس چل رہے ہیں ایک میں نے ڈیوٹ سانگ کیا ہے وہ لاہور سے اس کا ٹریک بن گیا اچھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ پروگرام میں وہ سناؤں گا اور 2 میرے سولو آ رہے ہیں ایک ریڈی ہے بس انشاءاللہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے نیو ایئر کے لیے اچھا انشاءاللہ 1 جنوری کو فوک سٹار میوزک چینل سے جواد شاہ جی اس کے ڈائریکٹر ہیں اور وہ بڑا اچھا گانا ہے اور اس کی لائن ہے بلکہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کیونکہ آنے والا ہے آپ کے آڈینس کے لیے بڑی اچھی اور ہمارا آج کا جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس سے بھی تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں کیونکہ ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے نا پھر آپ سے وہ سانگ سنیں گے تاکہ جو ہے نا پھر ہم اس کو سانگ کو فلی جو ہے انجوائے بھی کر سکیں پھر اگر بریک بیچ میں آ گئی تو پھر گانے کا مزہ نہیں ہم چند اشعار سنیں گے تو پھر وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکیں گے تو ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ایک مزیدار سانگ جو ہے وہ ہم سنیں گے بیک ناظرین اور اس کے ساتھ ہی ہم واپس آتے ہی ایک اچھا سا گانا سنیں گے جی خالد یہ شوکت بھائی یہاں پہ میں انتظار کروں گا ماشاءاللہ مجھے ان کے کلام جو ہیں لکھے ہوئے بڑے اچھے لگے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم مل کے کام بھی کریں یہ ایک بڑا اچھا میسج بھی ہے اور بڑا اچھا خیال ہے مجھے پرسنلی طور پہ بڑا اچھا لگا ہے جب میں سلیکٹ کر رہا تھا نا اس کو اچھا ایسا نہیں ہے کہ جیسے دکھی گانے بہت زیادہ دکھی شاعری جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے
ایسے ہی ہے نا؟ جی ہر بندہ دکھ کھچے نہیں دکھ کی گال نہیں شوکت بھائی فیل اصل اتنا میں شروع بھی آخے کہ فیل کی گال ہوتی ہوں میوزک اچھا ان گانے ہوتے ہیں میوزک بڑا اچھا بنتا ہے ہوں مطلب فلوٹ ٹائپ آ وی ول ہوں اگر کوئی ڈھول ڈھمکے والا گانا ہوگا نا وہ مخصوص چل رہا ہے یہ گانے ہر ایون دے حساب نہ مطلب ہر طبقے کا بندہ اور ہر جو ہر ٹوٹے دل دی آواز وہ سب جو ہے اس میں انجوائے کر لیتے ہیں جس کو میوزک چاہیے ہوتا ہے وہ اس کا میوزک لے لیتا ہے جس کو لیرکس چاہیے ہوتے ہیں وہ لے لیتا ہے اچھا ہوں تسا کیا سننے پہ ہو میں دوچا ڈورو سنونا کہ اسا ٹور ٹور اوکھیاں راواں تے بے حال تھی اسے کیا پوچھ دے اسا ٹور ٹور اوکھیاں راواں تے بے حال تھی اسے کیا پوچھ دے اسا سب کچھ چھوڑ کے بس ہوندے دکھ نال تھی اسے کیا پوچھ دے اسا دھوپ تے سڑ کے چھاں کیتی اندی ڈھال تھی اسے کیا پوچھ دے اسا چندے چندے دکھ شوکت دکھ پال تھی اسے کیا پوچھ دے اور میں تے وقت جو ہے میرا ساول بھی مغرور تھا میں کو چھوڑی گئے میں تے وقت جو ہے میرا ساول بھی مغرور تھا میں کو چھوڑی گئے جے کو انگلیاں نپ کے ٹورے ہم مشہور تھے میں کو چھوڑی گئے میرے دیتیاں غیر دی محفل وچ مخمور تھے میں کو چھوڑی گئے کیڑی گالوں شوکت چند میرا مجبور تھے میں کو چھوڑی کیا بات اور کہ ایک دیا ڈوڑا کے تمہاری نظر کی نمی پیار بھولی بھولوایا گیا میں کو معاف کری مجبور ہمیں نمی پیار بھولی بھولوایا گئے میں کو معاف کری مجبور ہمیں میرے تن تے ویس ہا شگنا دا پر اندروں رو رو چور ہمیں دل تیری یاد اچ دھڑکدا رہے دل تیری یاد اچ دھڑکدا رہے تیرے جتنا تے تو دور ہمیں میں کو رات بنایا گیا شوکت میں پیار دے دا نور ہمیں واہ واہ کیا بات ہے بہت اچھا گھر کہیں بال بھی یہ چیز ہے شاعری یا بس تالے تک ہی محدود ہے نہیں بال حالی پڑھائی مصروف ہے انہیں کہیں انٹرسٹ میرے بیٹے تو ذرا سی میں کو میں کہ تو حالی پڑھ یہ کم چلنا کوئی اچھا تو آج کیا چاہوں گے کہ انہوں نے شاعری کرے یا نہ کرے کیوں بس دے دیکھے دنیا کے حالات اچھا یہ بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسی حوالے سے نا میں نے دیکھا کہ لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر جو ان کی آپ بیتی ہوتی ہے جو ان کے اوپر گزری ہوتی ہے مشکل حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں یار ہمارے بچے جو ہیں وہ کبھی اس چیز سے نہ گزریں وہ سفر نہ کریں اور ان کا فیوچر بڑا سیکیور ہو کیونکہ آنے والا ٹائم شاید اس سے بھی مشکل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بچوں کو تیار کرنا اور بڑا وہ ایک ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ ہر پیرنٹس کی جو ہے سوچ ہوتی ہے ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو ایک والد کے اندر جو کمی ہے ان کے اندر جو جن ابیلٹیز کی کمی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کے اندر ہو اب جس طرح یہ ماشاءاللہ جتنا اچھا یہ پڑھ رہے ہیں جتنا اچھا انہوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر ان کو پذیرائی نہ ملے حالانکہ اب آ کے ہمارے پاس جو ہے سنگرز کی تعداد پروگرامز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے شاعر حضرات بھی ہیں ان کو اب جا کے پذیرائی کچھ ملنے لگ گئی ہے اچھا اس پہ بات کرتے ہیں راجی جب میں جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور اس کے ساتھ ہی سارے ڈھولے کو یہ کس کو میسج دیا ہے یہ تو بتایا گیا پھر شرما جاتے ہیں میں نے ان سے پہلے بھی اس طرح کا کوشچن کیا تھا مجھے یاد آ رہا ہے ہلکا ہلکا ہے نا ایسے ہی ہے نا ہاں جی بالکل کیا تھا اچھا ابھی کیا پلاننگز ہیں اسی میوزک کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کچھ اور بھی پلان سوچا ہوا ہے اب تو مطلب جو آگے بڑھ رہے ہیں نا تو اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں مطلب چاہت جو ہے محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ہوپس بھی ہیں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عزت دے اور میوزک کے حوالے سے جو ہے نا نام ہو نہ صرف ملتان میں بلکہ پاکستان میں اور کوشش یہی ہے کہ
اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر سی بات ہے اب کمپٹیشن بھی بڑھ رہا ہے اور میوزک کے حوالے سے تو ویسے ہی ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نیا لے کر آئیں تاکہ آڈینس جو ہے وہ اس کو انجوائے بھی کر سکے. اور میوزک پہ تو جتنا میں کہتی ہوں نا, ابھی تو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ جو ہمارے بچے ہیں اسپیشلی وہ پاپ راک کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہے. کوئی اس طرح کا فاسٹ سانگ جو ہے وہ زیادہ ان کو سننے میں مزہ آتا ہے. اس پہ بھی کام ضروری بھی نہیں ہے. میری کوشش یہ ہے کہ جس طرح ہمارا خطہ ہے, ہماری زبان ہے سرائکی, اسی کے اندر جو ہے نا ہم ویریشنز لائیں. ابھی آپ نے میرے 3 گانے آپ نے سنے پروگرام میں, تینوں جو ہے نا ڈفرینٹ کیٹیگریز کے سانگ ہیں, ان کے راگ الگ الگ ہیں. اب جو لاسٹ والا جو ہے اس کو ہیپی موڈ پہ گایا ہوا ہے, یعنی کہ اس طرح کی بیٹس ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری جنریشن کی. تو اسی طرح کوشش ہوتی ہے کہ اسی میں ہی ایک پیٹرن کے اندر رہ کے ہم ڈفرینٹ قسم کی ویریشنز کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر کام کرتے جائیں. اور ایک آپ کی جس طرح کمپٹیشن کی آپ کے بات کی آپ نے, کمپٹیشن یہ کہ آپ کی ابیلٹیز کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں. بہت سارے سنگرز ہیں مارکیٹ میں, بہت سارا کام ہو رہا ہے, لیکن آپ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے اندر ابیلٹی ہے, آپ نے اچھا کام کیا. میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ نہیں, آج کل کے دور میں اتنا سارا کچھ ہے. اب سوشل میڈیا بھی ہے آپ کے پاس, الیکٹرانک میڈیا بھی ہے, تو اب تمام چیزیں جو ہے سہولتیں بہت آ گئی ہیں. بہت زیادہ آ گئی ہیں. اچھا دوسرا بھی سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے کہنا, تو سوشل میڈیا پہ آ کے شاعری اپنی سنانا. آج کل جو شاعر کافی جو ہے نا وہ مشہور بھی تھی کہ اپنی شاعری کے ذریعے. دیکھو اگر مشہور تھی وہاں تو اتنا ہوا, دوسری گل ہے کہ مشہور تھی واسطے اچھا جی موبائل چاہیے. ٹھیک ہے, جب تو سوشل میڈیا پہ اپنا فیس بک چلاوے, حالات چھوٹا موبائل ہے میرا, دوسری میں والا نہیں تاکہ آنا چاہیے. آج کل جو ہے ایک بہت زیادہ روم ٹی وی والے میں موبائل گنا دوں چلنا. اچھا یہ ویسے بات ویسے صحیح کر رہے ہیں. میں نے موسٹلی جو ہمارے شاعر حضرات ہیں نا, اتنے سادہ طبیعت کے لوگ ہیں. موسٹلی شاعر آپ کے جو ہے نا دیہی علاقوں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے یہ صرف سرائکی پہ لکھیں گے, آپ ان سے جو مرضی لکھوا لیں گے, اردو بھی لکھیں گے اور زبانوں میں بھی یہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, آئیڈیاز ہونے چاہیے. ہمارے موسٹلی شاعر ایسے تو ہوتا تو یہی ہے نا, شاعری کا آپ کا تصور ہی ہے نا. اپنے ان تمام چیزوں کو آپ نے جو فیل کرنا ہے, جو آپ محسوس کرتے ہیں, وہ آپ اپنے لفظوں میں اس کو سمو لیتے ہیں. تو یہ تو شاعر کی ایک کوالٹی بھی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے. تو یہ ہر کسی کو بھی عطا نہیں ہوتی, کسی پہ عطا ہوتی ہے. تاکہ آمد تھی نہیں سب کے شاید لکھتے ہوئے کہ بڑا اچانک کوئی چیز اچھا کیا سنے سو اتنا تو یاد کوئی نہیں, لیکن تھوڑا جو لائیو بناتی پروگرام طرف صحیح ہے. اچھا کوئی ویلو ہے کیونکہ بہت سارے کوئی آخری سیگمنٹ ہے سارا بات جو ہے سر نیکسٹ سارے گیسٹ گال کرسوں تارا شکریہ بھی ادا کرے ہیں تو سارے نال رہے. تو محبت ایک غزل جی 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 کہ وسطی وسطی ہو کے دیون پیار چ کاروباری لوگ, وسطی وسطی ہو کے دیون پیار چ کاروباری لوگ, دیکھے ہکری مارگ سن سب سنگتاں سرکاری لوگ. واہ واہ کیا بات. ساڈے گل چ پھا دی گانی ہر ایک دور دا زیور ہے, ساڈے گل چ پھا دی گانی ہر ایک درد دا زیور ہے, رب جانے کیوں سانبھی بیٹھن قبروں دی سرداری لوگ. واہ. اور شیر قابل غور کی ای وسطی دی ہر دیوار تے ساڈے لہو دا سوج لائے, ای وسطی دی ہر دیوار تے ساڈے لہو دا سوج لائے, اکثر ون کے پیش کرمن اپنی کارگزاری لوگ. واہ کیا بات ہے, بہت شکریہ. ساری دنیا کولوں لک کے آپ ملتے ہیں بیلے وچ, رب جانے کیوں رہ ویندے ہیں اکثر ذہن تے تاری لوگ. واہ. شوکت عاجز جاکو کل تئیں فٹ پاتھے تیری ٹھائی, شوکت یار جناح کو کل تئیں فٹ پاتھے تیری ٹھائی, عیش کریں دے پے محلاج اج وہ درباری لوگ. بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عمران ہمارے ساتھ موجود ہے, یہ کہیں نہیں جا رہے.
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जी। हमारे साथ हैं शेख तनवीर अहमद साहब जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, शेख साहब से तो जानेंगे, जिस तरह आजकल आपको पता है कि इलेक्शंस की भी तैयारियां चल रही हैं, इनके अपने इलेक्शंस भी हैं, उनके हवाले से भी जानेंगे और साथ साथ जो है हम इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे साथ जो है खालिद तो मौजूद ही हैं और खालिद से हम अच्छे अच्छे सॉन्ग भी सुनेंगे, इनकी बातें भी इनसे जानेंगे। अभी जो हम शेख साहब से जान लेते हैं, शेख साहब फौजदारी केसेस के हवाले से सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं ना कि इस टाइम उनको हम बात करते हैं ना कि इंसाफ के हवाले से इंसाफ की फराहमी जो है वो बेहतर करने की कोशिश तो की जा रही है, बट हम फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो नाकाम नजर आते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, जो फौजदारी केसेस हैं उनके ऊपर क्यों नहीं काम होता कि जल्दी उनको इंसाफ मिले? मैडम, उसमें मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि फौजदारी केसेस होते क्यों नहीं और नाकाम क्यों होते हैं। उसमें होता ऐसे है कि फौजदारी केसेस कई मरतबा हम देखते हैं कि एक जगह सपोज हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस देख लेते हैं, वहां पर लोग फेक लोगों को पेश करके लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान कर देते हैं। सही। सपोज एक खातून गलत पेश की, पकड़ी गई, लेकिन सब रजिस्ट्रार FIR नहीं देता। उसकी रीजन ये होती है, FIR दर्ज करने के बाद जब ट्रायल काफी अरसे बाद शुरू होता है, उस वक्त वो प्रमोट होकर कहीं डिप्टी कमिश्नर लग जाए और वो अदालत उसे बुलाती है और अदालत फिर होता ये है, हमारे यहाँ सिस्टम की खराबी समझ लें, तो अदालत फिर उन्हें स्पेयर नहीं करती, गवाहान के भी वारंट गिरफ्तारी निकाल देती है। सही। जिसकी वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं कि FIR ना दी जाए। अच्छा, फिर चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, खासतौर पर जहां पर स्टेट ऐसे मुकदमात जिनमें स्टेट जो है कंप्लेनेंट होती है, उनमें चूंकि वो गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं, उनके ट्रांसफर्स हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, तो कम से कम या तो एक केसेस की, जैसे अब हमारे तमाम ऑनलाइन हो चुका है सिस्टम, तो स्टेट केसेस में जो बंदा FIR दर्ज करे, कंप्लेनेंट हो या विटनेसेस हो, को उनको टिल द डिसीजन, जब तक डिसीजन ना हो, उनको वहां से दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर ना किया जाए। क्योंकि अब एक बंदा अगर जोब जाकर बैठा है, ANF के केसेस थे जिसको मैंने खुद ट्रायल किया है, उसमें गवाह को जोब से आना पड़ा। अब वो जोब से आना उसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट नहीं करती, उससे पहले वहां से आने के लिए फ्यूल भी चाहिए, चार्जेस भी चाहिए, और इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। तो इसमें मैं ये सजेशन दूंगा आपके जरिए कि जो स्टेट केसेस होते हैं उसमें, जिसमें सरकार मुद्दई होती है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मुद्दई होता है, सब रजिस्ट्रार होता है, सम टाइम डिप्टी कमिश्नर को FIR दे देता है किसी फ्रॉड की वजह से या किसी वजह से, तो उन केसेस को स्पीडी ट्रायल किया जाए ताकि उनकी वहां पर तैनाती के दौरान ही उनकी एविडेंस हो जाए। अब एक सपोज एक कंप्लेनेंट है, सब रजिस्ट्रार, जब उसने FIR दी थी और अब वो डिप्टी कमिश्नर मरी लग गया, तो मरी में इस वक्त इमरजेंसी भी है, लैंडस्लाइडिंग है, स्नोफॉल है और VIP मूवमेंट्स भी है हर वक्त, तो उन्हें बतौर गवाह समन नहीं किया जाता। एक मतलब समन करने के बाद उनके वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए जाते हैं। अब वो चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको वहां से छोड़कर आना भी आसान नहीं है। छुट्टी का भी मसला है, उधर VIP मूवमेंट्स हैं, उधर स्नोफॉल है, इमरजेंसी की सूरत हाल है, थ्रोफॉल है, तो इधर अदालत में। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पर, जब उनकी पोस्टिंग, जब उन्होंने FIR की हो या जब उन्होंने इंक्वायरी जो की हो जिसमें वो विटनेस हो, उनको उनकी पोस्टिंग के दौरान ही सब प्रायोरिटी पर डिसाइड करना चाहिए कोर्ट्स को। ये मैं सजेशन दूंगा। सही हो गया। अच्छा, अभी पिछले दिनों भी बड़ा एक इशू रहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कि जजेस जो हैं वो समर वेकेशन पे जा रहे हैं, तो पीछे फिर केसेस कौन देखेगा, डील करेगा। ऑलरेडी जजेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा कम है, तो जो केसेस के मामलात हैं उनको फिर कौन देखेगा। इस मामले में आपकी राय भी जानेंगे और इस हवाले से क्या रहा। देखिए, ये विंटर वेकेशंस हैं, बिल्कुल थोड़ी सी वेकेशंस का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि कोर्ट्स बंद हो जाती हैं। कोर्ट्स में प्रॉपर फाइलिंग भी होती है, कोर्ट्स में ड्यूटी जजेस भी मौजूद होते हैं। सही। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि जज 24 आवर जज है। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि रात को इंसाफ, ये सबके लिए है। अगर कोई इमरजेंसी, जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरह करंट हम देखते हैं अपने हमारी जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, फिर अदलिया के ऊपर भी बर्डन बहुत ज्यादा है, तमाम चीजें हमारी इस तरह चल रही हैं, केसेस की तादाद है। जिस तरह अभी हम अपने सियासी लीडरों की भी बात करें तो उनके भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं।
کیا کہیں ظاہر سی بات ہے کہ پھر اگر وہ جاتے ہیں تو پھر وہ کیسز جو ہیں دیکھیں میڈم آخر وہ بھی انسان ہی ہے. میں یہ کہوں گا کیونکہ ایک جج کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے کہ ان کے پاس اگر 4 کیسز ہیں تو انہوں نے اسے پڑھنا بھی ہے, خاص طور پر سپریم کورٹ لیول پر, ہائی کورٹ لیول پر تمام ججز جتنے بھی ہیں وہ پورا کیس ریڈ آؤٹ کر آتے ہیں. پوائنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے پوائنٹس کے مطابق صرف آرگومنٹس سننے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے. اور خاص طور پر میں اپریشیٹ کروں گا جو اب ہمارے چیف جسٹس صاحب نئے آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے تو سارا تھرو آؤٹ آن لائن کر دیا ہے اور انہوں نے بڑی پرائرٹی بیسس پر پینڈنسی جنتی ہے, جو پینڈنسی ہے وہ ترتیب سے نکالنا شروع کرتی ہے. ترتیب کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے پرائرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ سم ٹائم ہوتا یہ تھا کہ سپوز اگر میں کوئی اپروچ رکھتا ہوں تو میرا اگر 2010 کا کیس ہے تو وہ پہلے لگ جائے گا, اگر کوئی اپروچ نہیں رکھتا تو اس کا 2002 والا بھی پینڈنگ پڑا ہے. انہوں نے پرائرٹی بیسس پر لسٹیں منگوا کر کیسز فکس کرنا شروع کر دی ہیں اور بڑی سپیڈ سے اب وہاں پر کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. اور جو ڈیٹ فکس کروانے کے لیے 6 ماہ لگ جاتے تھے, اور ڈیٹ فکس کروانے کے لیے ہمیں ارلی ہیئرنگ کی سی ایم دینی پڑتی ہے, وہ ارلی ہیئرنگ کی سی ایم دینے کے باوجود بھی وہ پینڈنگ رہ جاتے تھے 6 ماہ, 1.5 سال, 2 سال. تو اب ایسا نہیں ہے. ان کے آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ پوری لسٹیں منگوائی ہیں, جتنی پینڈنسی تھی تمام پینڈنسی نکالنے کے بعد انہوں نے اس کو کیٹیگری وائز فکس کرنا شروع کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ونٹر ویکیشن شارٹس ویکیشنز ہوتی ہیں, ان کا بھی رائٹ ہے, اس میں وہ ذرا گھوم پھر آئے ہیں دیکھیں کیونکہ انہیں منیمم 20 گھنٹے یا 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کورٹس میں آنے کے بعد پھر کورس ٹائم ختم ہونے کے بعد انہوں نے ڈیسیژن جو کرتے ہیں وہ لکھوانے ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ جو نیکسٹ ڈے کے کیسز ہوتے ہیں وہ رات کو انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں, کیونکہ پڑھ کر آتے ہیں تاکہ کورٹ میں وقت ضائع نہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چھٹیاں جیسے یہ ایک عہدہ بھی ایسا ہوتا ہے نا, اس کو تو ہم دیکھتے ہیں بڑا ایک مقدس عہدہ بھی کہا جاتا ہے. مقدس عہدہ بھی ہے, اور یہ دیکھیں آخری عدالت ہے, یہاں پر اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے, لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں, تو اس لیے کوشش ہوتی ہے ان کی کہ جو بھی کوئی ایسا پوائنٹ رہ نہ جائے جس کی وجہ سے کوئی انصاف سے محروم رہے. صحیح ہے, لیکن اس میں مزید بھی جانیں گے ہم, اور اس کے ساتھ ہی خالد سے جانتے ہیں. خالد, ابھی ویسے کیا دیکھتے ہیں ملتان میں, جنوبی پنجاب میں ہم دیکھیں مشکلات بہت زیادہ, سنگرز جتنے بھی آتے ہیں ہمارے پاس بھی جو ابھی ینگ لوگ بھی جو اس میں ایڈ ہو رہے ہیں, میوزک کی طرف آ رہے ہیں, یہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ اس طریقے سے میوزک اکیڈمی نہیں ہے. آرٹس کونسل کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں کہ وہ تھوڑا بہت اس کے اوپر ابھی ورک کرنا سٹارٹ بھی ہو گیا, تو پراپر جس طرح آپ کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ ہو, اس پہ آپ کے لیے ایک اچھا آپ کے پاس ٹیچر ہو اور سکھائے. اچھا, سیکھنے والے بھی ویسے اس معذرت کے ساتھ سیکھنے والے بھی آج کل جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم سیکھیں نا, بس جو ہمیں آتا ہے وہ ہم بہت بہترین گاتے ہیں یا ہم گا سکتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا سنگر جو ہیں سیکھنے کے عمل سے تھوڑا دور ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور سوچ یہ رکھتے ہیں کہ ہم راتوں رات ہی سنگر بن جائیں. بیسیکلی میوزک جو ہے پوری ایک کیلکولیٹڈ ایجوکیشن ہے, پورا اس کا میتھڈ ہے, حساب کتاب ہے اس کا. اس کے لیے آپ ظاہری بات ہے آپ کو اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرا جو پہلو آپ نے کہا کہ اکیڈمیز کا, اس میں یہ ہے کہ ملتان آرٹس کونسل تو ٹھیک ہے اچھا کام کر ہی رہا ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا انسٹیٹیوشنز ہمارے ہاں اس طرح کے نہیں ہیں سیکھنے والے, جہاں پہ پراپر اساتذہ ہوں, پراپر ورک آؤٹ ہو رہا ہو, سکھایا جا رہا ہو. تو اس طرح کا نہیں ہے. 1-2 سوائے اکیڈمیز کے کچھ اچھا کام ہو رہا ہے. اگر یہ چیزیں کریں, کچھ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ استادوں کی بھی بنتی ہے, مطلب جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کے اوپر بھی یہ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں موسیقی کا کانسیپٹ اتنا اچھا نہیں ہے, لوگ اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھتے. کرتے بھی ہیں موسیقی لیکن نظریہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا. ابھی ہمارے ساتھ جو لاسٹ گیسٹ تھے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کو آگے یہ کروانا نہیں چاہ رہے. اب اگر کوئی استاد ہے اس نے اپنی پوری لائف اس کے اوپر گزاری ہے تو وہ یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ میری اولاد آگے اس کو آگے لے کے چلے, مطلب ایز اے میوزیشین یا ایز اے استاد یا وہ میوزک کے حوالے سے آگے تعلیم دے. کیونکہ ہمارے پاس
उस तरह की जो है ना सहूलियात नहीं है, फ्यूचर प्लान नहीं है उसके हवाले से। अक्सर हम अपने घर में नहीं देखते, एक अच्छा जैसे शायरी की हम बात करें ना, उसी तरीके से हमारा म्यूजिक का भी अच्छा फिर, और हम चाहे टीवी से रिलेटेड काम कर लें, चाहे एक्टर हैं, चाहे हम होस्टिंग पे आ जाए, लोग हमारे घरों में ये एक अभी भी अवेयरनेस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शंस हैं फैमिली की तरफ से, अच्छा क्या काम कर रहे हो, ये भी कोई काम है करने वाला, इसके अलावा कुछ काम कर लो। एक 4-5 जो पेशे हमारे जो हैं वो उस पे हमारे फोकस ज्यादा होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरफ आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय कि ये काम करें। असल में ना सोशल मीडिया के ऊपर अब जिस तरह एप्लीकेशंस हमारी इतनी सारी आ गई हैं, उसमें भी थोड़ा सा बैड कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कि आपका जो मेंटली ना आप जल्दी जल्दी करना चाह रहे होते हैं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं लेके जाते कि आप उसको सीख के जाएं, समझ के जाएं। और मैं नहीं समझता कि अगर जिनको काम आता है ना तो उनके लिए कोई मुश्किलात हैं। तो हमारी बेस जो है म्यूजिक के हवाले से वो नहीं है, तो बेस के लिए काम होना बड़ा जरूरी है। और फिर ये भी तो है ना, सॉन्ग्स की आपने जाहिर सी बात है कंपोजिशन का ख्याल रखना होता है। अच्छा रिकॉर्डिंग्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा मसला है, यहाँ पे उस तरीके से प्रॉपर नहीं है, लोग काफी सम टाइम तो ये होता है कि फ्रॉड भी कर जाते हैं कि आपका गाना जो है हम रिकॉर्ड कर देंगे। और इसमें भी 2-3 किस्म के पहलू हैं। रिकॉर्डिंग एक अलग शोबा है बिल्कुल, ठीक है। जब एक सिंगर मतलब कि अब एकेडमी के अंदर जो एक सिंगर सीख रहा है ना, उसका प्लेटफॉर्म अलग है। जब वो स्टेज पे जाता है तो स्टेज टोटली डिफरेंट है, हाँ। ठीक है। अब एकेडमी का आपका एक्सपीरियंस जो है वो अलग है, स्टेज का अलग है। इसी तरह फिर आप जब रिकॉर्डिंग पे जाते हैं तो वहां पे अलग चीजें हैं। मतलब अब वहां पे आप सॉन्ग जब आप रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं तो वहां आपको म्यूजिक नहीं मिल रहा होता, जस्ट आपको मेट्रोनोम देते हैं, उसके ऊपर आपने अपनी बीट के ऊपर बगैर किसी सहारे के, मतलब हारमोनियम वहां पे साथ नहीं दे रहे वो आपको बजाने के लिए, तो वहां आपकी पता लगता है कि आप उस ग्राउंड रियलिटी से सीख के आए हैं। आपको पता है कि आपका ये राग है, ये वाला सुर है, ये वाला स्केल है, तो इसके ऊपर आप किस तरह कायम रहते हैं, अब ये आपने ही करना है। और जस्ट उसको फॉलो करते हुए जो मेट्रोनोम चल रही है उसी को ही आपने फॉलो करके अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। तो तीनों डिफरेंट किस्म के कैटेगरीज हैं। तो जो सीखने की आपने बात की तो उसमें वाकई कमी है। हमारे मुल्तान रीजन में तो हम देख रहे हैं कि है ही, उसके ऊपर काम काफी होने वाला है। बिल्कुल जी, इनसे मजीद भी जानेंगे, सॉन्ग भी सुनेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ वही दोस्तों वाली बात आ गई ना। चलो, कैसा लगा आपको सॉन्ग? जबरदस्त। आप भी म्यूजिक एंजॉय करते हैं? मेरे इतनी जाहिर सी बात है, आपकी भी एक टफ रूटीन होती होगी कि जाहिर बात है काम भी और फिर केसेस भी, टाइम मिल जाता है म्यूजिक? बस वो गाड़ी में जिस दौरान ऑफिस से घर से ऑफिस जाते हुए मैं जरूर एंजॉय करता हूं। बेस्ट टाइम होता है ये वाला। अच्छा टाइम भी मेरे ख्याल में शायद उस टाइम ही यही होता है कि आप जब अकेले होते हैं और ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं कोई अच्छा सा रिलैक्सेशन के लिए बात करना हो सुप्रीम कोर्ट केसेस के सिलसिले में, तो फिर रास्ते में। वैसे आपके फेवरेट सिंगर कौन है? हाँ, मेरे फेवरेट सिंगर वैसे ऐसा सच कुछ में इंटरेस्ट नहीं है, तो जो लग जाए जो लग जाए। अच्छा होता है जो पुरानी गजलें हो गई, मैडम नूरजहां की या मेहदी हसन को भी उनकी गजलें, वो रिमिक्स, या आजकल का जो है जदीद मैं वैसे फास्ट जैसे माशाल्लाह मैंने सुनाया है, बहुत अच्छा जबरदस्त। आजकल वो गाना आजकल चल रहा है, वो अंजुमन का पुराना गाना था, पिपला निशामा, अंजुमन का था, पता नहीं किसी पिपला निशामा रिमिक्स में आया। हाँ। बहुत अच्छा जबरदस्त। तो अच्छा आजकल वैसे हम ये देखते हैं जैसे रिमिक्स में आया है। अब ये पुराने जिस तरह हम अगर बात करें नुसरत अली खान साहब की, तो उनकी ही गजलें, उन्हीं के ही गाने अब जो है वो रिमिक्स होके आ रहे हैं। अभी जो है जितने लोग हैं वो ज्यादा सुनना पसंद कर रहे हैं। अच्छा कवाली का भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है, अब तो हम तो कहते हैं कि लोग कवालियों की तरफ फिर एक दफा जो है ना असल में कवाली का रुख मुड़ गया ना। अब कवाली में अब तो मैंने अभी काफी सिंगर्स को देखे, मैं बात ही हाँ, वो मैंने उसका स्टेटस देखा तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई तुम कवालियों के कहते हाँ वो सब हम तो हर तो मौला है, बस जिस तरह जिस रंग में रंग में उसी रंग में रंग जाते हैं।
تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے قوالی سننی ہے تو ہم سے قوالیاں سنا دیتے ہیں. اصل میں قوالی کا جو اب جو ٹرینڈ ہے نا، بیسیکلی جو قوالی ہماری پرانی ہوتی تھی نا، اس میں فتح علی خان صاحب وہ پراپر ایک کلام ٹائپ ہوتا تھا سارا بڑا، لیکن اب جو ہے نا اس کو تھوڑا سا چینج کیا، موڈ بھی کر دیا. اب اس میں وہ فوک بھی آ جاتا ہے، سرائکی بھی، اور اس میں آپ کے اردو سانگ جس طرح وکیل صاحب بتا رہے ہیں کہ پرانے جو گانے ہیں ان کو اپ ڈیٹ کر کے میوزک ان کا تھوڑا چینج کر کے ان کو، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے. موویز ریمیک ہو رہی ہیں تو پھر جی بالکل ہونا چاہیے. سانگ سے پھر ہوں گے نا. اچھا جی، یہ تو ہم نے آپ کا تھوڑا سا آپ سے ذاتی بھی آپ کی رائے جو ہے وہ جانے. اچھا، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں آپ کی؟ الیکشن بھرپور جی، اس وقت کمپین زوروں پر ہے. الیکشن ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، کیونکہ الیکشن 13 جنوری کو ہے ڈسٹرکٹ بار کا، تو اس میں بھرپور تیاریاں ہیں، کیونکہ یہ پورے پنجاب میں ایک ہی ڈیٹ کو ہوتا ہے الیکشن. اچھا، آپ لوگوں کی تو الیکشن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو کنٹیسٹنٹ کے حوالے سے بھی اور آپ کی کمپینز بھی، اور اس میں اتنی نہیں ہوتی جس طرح ہمارے جنرل الیکشنز میں ہمارے جنرل الیکشن سے ہمارے الیکشن زیادہ مشکل، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام جو ایک تاثر دیا جاتا ہے نا کہ بکلا کمیونٹی جو ہے، کچھ ایک عام تاثر ہے کہ شاید کھانے پر ووٹ دے دیتی ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل کا ووٹ لینا سب سے زیادہ مشکل ہے. ہماری چھوٹی بارز میں منسٹرز لیول کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ایم این ایز انوالو ہوتے ہیں، اور ہمارے وکیل شخصیت کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. بظاہر یہ واحد ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ جس میں میں اس کو سمجھتا ہوں، اس کو اچھا بھی سمجھتا ہوں، اور لوگ اس کو منافقت کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ہر آنے والے کینڈیڈیٹ کو ویلکم کرتے ہیں. سپوز اگر ایک وکیل کسی کا اوپن سپورٹر بھی ہے تو وہ آنے والے بڑا فرینڈلی ہوتا ہے ہمارا، وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کو بھی ویلکم کرتا ہے، اس کو ریفیوز نہیں کرتا، اس کو انکار نہیں کرتا، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ووٹ نہیں دے رہے، لیکن چونکہ ہم ریزلٹ آنے کے بعد پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. بڑا فرینڈلی الیکشن ہوتا ہے ہمارا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وکلا میں الیکشن کی وجہ سے کوئی گہما گہمی یا کوئی گتھم گتھا یا کوئی کسی قسم کا میٹر ہوا ہو، اور فرینڈلی اس کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، کھانا بھی بڑا اعتراض ہے کہ کھانے بند کیے جائیں، ویسے پابندی لگائی ہوئی ہے. کم از کم اس میں اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ کم از کم دیکھیں الیکشن لڑنا ہر وکیل کا رائٹ ہے، تاکہ الیکشن میں وہی لوگ نہ صرف آئیں جو پیسہ رکھتے ہوں، وہ وکیل بھی آئیں جن کے پاس نہیں ہے، وہ مڈل آپ کا پیسہ تو اچھا خاصا خرچ انوالو ہو جاتا ہے. کیونکہ خاص طور پر ہمارا جو ہائی کورٹ کا الیکشن ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اور الیکشن ڈے کے کھانے کے حوالے سے بہت زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس پر پابندی ہونی چاہیے، جو کہ ہماری پنجاب بار کونسل نے ڈسٹرکٹ بارز میں پوسٹرز پر، کھانوں پر پابندی لگائی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. کھانے ہوتا ہی ریزن سمجھتے ہیں کیوں نہیں، کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ عدالت کی طرف سے ہی اس پہ پابندی، اس کا ریزن یہ ہوتی ہے کہ سپوز مثال کے طور پر کھانوں پر پابندی ہے جی، کینڈیڈیٹ نے نہیں دینا. بیسیکلی کھانا کینڈیڈیٹ ہی دے رہا ہوتا ہے، اسپانسر نام کسی اور کا آ جاتا ہے کہ جی من جانب سپورٹرز. اچھا، تو کینڈیڈیٹ اسکن سیف کر لیتا ہے، جی میں نے تو نہیں دیا، میرے فلاں سپورٹر نے دیا، جبکہ میں نے سارا اسی نے کیا ہوتا ہے، پے وہی کرتا ہے. تو لیکن میں کہتا ہوں کہ اس پر پابندی ہونی چاہیے. ہاں، لیکن ہماری وکلا کمیونٹی ہرگز بھی ایسا نہیں ہے کہ کھانے پر ووٹ دیتی ہو. وکلا کمیونٹی میرٹ ہونا چاہیے. اچھا، فلاور وکلا کی بھی فلاور بہبود کے لیے جو کام کہ ہماری بات کے لیے کون سا شخص بہتر ہے. تو مزید ان سے جانیں گے. ناظرین، اب ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، ایک تو وکلا کی فلاور بہبود کے حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تو وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وکلا کالونی کا، وہ انہوں نے حل کیا ہے، اور وکلا کے لیے ایک بہت اچھی جگہ پر ایک انہوں نے کالونی کی جگہ لی بھی ہے، لے کر وکلا کو باقاعدہ الاٹمنٹ لیٹرز بھی دیے ہیں، اور بڑی تیزی سے وہاں پر کام بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے نامنل سی اماؤنٹ میں 10 مرلے کا 25 لاکھ روپے میں اور ایک کنال کا 45 لاکھ روپے میں انہوں نے وکلا کو پلاٹ دیا ہے، اور اس میں گورنمنٹ سے خاصے فنڈز لے کر اس کو پراپر وہاں پر جو ہے بڑی تیزی سے تعمیراتی کام، جو ترقیاتی کام ہے وہ ہو رہے ہیں. صحیح ہے. ہاں، یہ ادروائز یہ اور علیحدہ بات ہے
کہ اس کو کچھ وکلا نے مس یوز کیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ وکلا قانونی صرف وکلا کے لیے ہی تھی. تو اس میں کچھ وکلا ایسے تھے کیونکہ پہلے انہوں نے ٹوکن لیے تھے, 5 لاکھ روپے لیے تھے 10 مرلے والے سے, ٹھیک ہے, اور 10 لاکھ روپے لیے تھے کنال والے سے. جب بقیہ پیمنٹ پے کرنے کا ٹائم آیا تو کچھ وکلا کے پاس پیسے نہیں تھے, انہوں نے کسی اور سے بارگین کر لیا کہ جی ہمیں اتنے پیسے دے دیں اور 5 لاکھ ہم نے پے کیا ہوا ہے, یہ پلاٹ آپ لے لیں. صحیح ہے, لیکن بیسک الاٹمنٹ لیٹر انہی کو ملنا تھا, تو انہوں نے کمٹمنٹ کرنے کے بعد, ریٹرن ایگریمنٹ کرنے کے بعد بھی بے ایمانی کی. صحیح, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی, یہ چند سیاہ بیڑے ہیں جو دیکھیں ہماری کریم آف دی سوسائٹی ہے. پورے ہمارے پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی میں 2700 وکیل ہیں سپریم کورٹ کے. صحیح, اس میں اگر 2 وکیل ایسے ہیں تو ان کی وجہ سے پوری ایسوسیشن کیوں بدنام ہو. ہاں بالکل, کہ صرف چند ہی ہے, 2-3 میکسیمم, 2 ملتان میں ہوں گے, 1-2 لاہور میں ہوں گے, جنہوں نے یہ کیا کہ وکیل سے, کسی اور وکیل سے پیسے بھروا دیے, بھروانے کے بعد پھر بعد میں ٹرانسفر کے ٹائم پر اسے بلیک میل کیا, اسے پیمنٹس لی, وہ کمپلینٹس آئیں. یہ ایک ہوا ہے. لیکن ویسے ہماری کمیونٹی نے جو ہے ہماری وکلا فلاح بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیے, اور یہاں پر بھی ہماری کئی جو بڑی بڑی لیبارٹریز ہیں وہاں وکلا کی فیملیز کے لیے کنسیشن ہے. اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے لیے سب سے بڑا جو ہے, انہوں نے وہاں پر ایک بہت 4 اسٹار کلاس کا ہوٹل ہے, لیجنڈ ہوٹل. صحیح, وہ بالکل واکنگ ڈسٹینس پر ہے سپریم کورٹ سے. وہ واکنگ ڈسٹینس پر ہے اور بڑے نامنل سے چارجز میں آپ کو سپریم کورٹ بار کے جو ممبرس ہیں ان کو وہ مل جاتا ہے. صحیح ہے, اونلی 2700 روپیز میں وہ جو ہے ڈبل بیڈ آپ کو اور ود بریک فاسٹ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, اسلام آباد جیسے شہر میں 4 اسٹار لیول کا آپ کو مل جانا اور بالکل واکنگ ڈسٹینس پر سامنے سپریم کورٹ ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے جتنے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں پورے پاکستان میں, ان میں بھی ان کا جو ممبرس ہیں وہ اگر میل کرتے ہیں تو ان کو 40% کسی میں, پی سی میں, فلیٹیز میں, اواری میں, جو بڑے بڑے جتنے ہوٹلز ہیں ان کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے. جو ممبرس ہیں کیونکہ سارا آن لائن سسٹم ہے, وہ میل کرتے ہیں تو ان کو وہاں پر کنسیشن مل جاتی ہے ان کی فیملیز کو. ایک بڑی تفریح کے لیے بھی ان کے لیے بڑی کنسیشن ہے. ایک اور بڑی, سب سے بڑی ایک سہولت یہ ہے کہ اگر آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے تو آپ آؤٹ آف کنٹری کہیں کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو باہر کی ریکمنڈیشن لیٹر ساتھ ہو تو ریفیوز نہیں ہوتا. پریکٹیکلی میں نے خود UK کا ویزا اپلائی کیا, میں نہیں سمجھتا تھا کیونکہ مجھ سے زیادہ اسٹیٹمنٹ میں لوگوں کا ریفیوز ہوا, مجھے ملٹیپل ویزا مل گیا. پھر میں نے USA کا ویزا اپلائی کیا, مجھے ملٹیپل 5 سال کا ویزا مل گیا. تو وہ یہ ایک آنر ہی ہے جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو حاصل ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس آنر کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تاکہ دیکھیں نا, کوئی کسی پروفیشن کو اٹھا لیں, ڈاکٹرز اٹھا لیں, پروفیسرز اٹھا لیں, ان کی تعداد اتنی کم نہیں ہوگی. صرف ایک ہمارے اگر کمپیریزن کریں ہم اپنی پاکستان کی آبادی کے ساتھ, تو سب سے کم جو آبادی ہے, جو سب سے کم لوگ ہیں وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں گے. کسی پروفیشن کو اٹھا لیں, آپ فوج میں چلے جائیں, آپ ڈاکٹرز میں چلے جائیں, کسی پروفیشن میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی. یہ چند لوگ ہیں. اگر یہ بھی اگر ایسا کنڈکٹ کرتے ہیں تو وہ بڑی شرم کی بات ہے. اچھا, ظاہر سی بات ہے, میں سمجھتی ہوں انسان کی بھی, اللہ تعالیٰ نے بھی جس انسان کو پیدا کیا اس کا ایک بڑا مقصد ہے. اچھا, پھر ہم اپنے مقصد کو اگر سمجھ لیں تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں کافی حد تک جو ہے وہ سدھار آ سکتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو اگر ہم سمجھنے لگ جائیں تو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سائلین کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں, ان کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, سائلین کے لیے اب کوئی مشکلات نہیں ہے. اب جو آن لائن سسٹم ہوا ہے نا, چند ہمارے وکلا, دیکھیں آن لائن سسٹم میں اب سائلین خود آن لائن چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ میرا کیس تھا, وکیل صاحب نے اگر نہیں بتایا تو اب یہ فلاں ڈیٹ فکس ہوئی ہے. اب جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جن کو ان چیزوں کا نہیں آئیڈیا, ظاہر سی بات ہے یہ ہر بندے کے لیے تو نہیں نا اس میں آتا. تو جو ظاہر سی بات ہے جو بیچارے دیہی علاقوں سے آتے ہیں, دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, صبح کے آتے ہیں, شام ہو جاتی ہے, نہیں ان کو آئیڈیا ہوتا, تو ان کے لیے تو مشکلات ہیں. مشکلات ہیں. اس میں دیکھیں KPK میں ایک کام ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبوں میں بھی ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ سپوز اب ہمارا ملتان بینچ ہے ہائی کورٹ کا, اس میں سائیوال سے ایک وکیل صاحب آتے ہیں تو بعد میں سارا دن ویٹ کرتے ہیں,
بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اپوزٹ کونسل جو ہے انہوں نے ایڈجرمنٹ دی ہوئی ہے، وہ آج اویلیبل نہیں ہے، جس وجہ سے ڈیٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کے پی کے میں انہوں نے یہ کیا ہے سسٹم کہ اگر کوئی کیس فکس ہے، کیونکہ ہمارا آن لائن سسٹم ہے، ہمیں ایس ایم ایس آ جاتا ہے، میل آ جاتی ہے کہ آپ کا کیس فلاں ڈیٹ کو فکس ہے، تو کے پی کے میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی کیس آپ کا فکس ہے، سپوز مجھے ایس ایم ایس آ گیا ہے کہ آپ کا کیس 2 جنوری کے لیے فکس ہے اور اپوزٹ کونسل کی طرف سے ایڈجرمنٹ آ جاتی ہے، تو وہ مجھے ایس ایم ایس الرٹ آ جائے گا کہ آپ کا کیس کینسل ہو گیا، تاکہ مجھے یہاں سے وہاں ٹریول نہ کرنا پڑے۔ صحیح۔ تو یہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے۔ ہاں۔ اگر یہ اس کو کرتے ہیں تو اس میں وکلا اور سائلین سفر کرنے سے بچ جائیں گے، لیکن جس سائل نے بیچارے نے صبح برے والا سے آنا ہے، اس نے صبح 4 بجے بس میں بیٹھنا ہے، 4 بجے بیٹھنے کے بعد اس نے 3 بجے صرف یہ سننا ہے کہ جی میرا کیس کال نہیں ہوا، یا پھر اس میں یہ رائے دوں گا کہ اتنے ہی کیسز فکس کیے جائیں جتنوں کی ہیئرنگ ہو سکے، زیادہ کیسز فکس ہی نہ کیے جائیں۔ دیکھیں سپوز لسٹ ہے 100 کیسز کی اور ہیئرنگ ہوتی ہے 20 کیسز کی، تو 80 لوگ سفر کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، تو وہ کیسز فکس ہی 20 کیے جائیں، تاکہ جتنے کیسز فکس ہوں کم از کم ان تمام کی ہیئرنگز ہونی چاہیے، ہاں بالکل، تاکہ کم از کم سائلین کو بیچاروں کو، دیکھیں سائل کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو آؤٹ اسٹیشن سے آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ڈبل برڈن ہے، وکیل صاحب کو انہوں نے لے کر آنا ہے، یا وکیل صاحب ایسے نہیں آئیں گے، جو بھی آؤٹ اسٹیشن سے وکیل آتے ہیں انہوں نے آنے جانے کا برڈن بھی انہی پر ڈالنا ہے، انہوں نے ان سے ٹرانسپورٹیشن بھی لینی ہے، فیول بھی لینا ہے، تو وہ سائل کا بیچارے کا ڈبل نقصان ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو اس پر میں بالکل یہ کہوں گا کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب کو ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی نوٹیفیکیشن پاس کریں کہ اتنے کیسز فکس کیے جائیں جن کی تمام کی ہیئرنگز ہو جائیں، تاکہ نہ وکلا کا ٹائم ویسٹ ہو، نہ ہی سائلین ڈسٹرب ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خالد سے بھی جانتے ہیں، خالد بہت سارے لوگ میوزک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، نیا ٹیلنٹ بھی ہے، ٹیلنٹ کی تو ہم بات کریں تو کمی تو نظر نہیں آتی آپ کو، ہمیشہ یہ مٹی جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، جی بالکل۔ تو کیا کہنا چاہیں گے، کیا ٹپس دیں گے ان کو؟ ابھی جب ہم پہلے ذکر کر رہے تھے نا کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، اساتذہ نہیں ہیں، اس کا ایک اور پہلو ہے، آج کل یوٹیوب جو ہے نا آپ کا سب سے بڑا استاد ہے، اس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور اپلیکیشنز بہت ساری ایسی ہیں جس کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اتنی مشکلات ہرڈلز نہیں آتی۔ بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں، ابھی ہمارے لیجنڈ جو ہیں استاد غلام عباس صاحب، ان کے ساتھ میری اکثر اوقات بات ہوتی ہے اور میں ان سے آن لائن لیسن لیتا ہوں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ اس طرح کر لیں، اس کے یہ میننگز ہیں، اگر آپ اس راگ میں جائیں گے اس کے تیور یہ ہیں، اس کے شدھ سر یہ ہیں، اس کی راگ داریاں یہ ہیں، تو وہ آن لائن بتا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ہی میرا میسج یہ ہے جو ہمارے نیو کمرز آ رہے ہیں، انکلوڈ می، تو میں جو یہ اپنا ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جب میرے لیے پرابلمز ہوتی ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں ایسی پڑھی ہیں جس کے اوپر ہمارے پاکستان کے لیجنڈز بھی کام کر رہے ہیں اور دیگر ممالک کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے لیسنز وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کا ٹیمپو کا ایشو آ رہا ہوتا ہے، آپ کے سکیلز کا ایشو آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ آن لائن آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہتر پلیٹ فارم ہے۔ سیکھنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے